الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى منبع الجود والعطاء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وخلفائه وأصحابه وأزواجه وعطرته وبناته وأولاده وعلماء ملته وأهل سنته ذوي الدرجات العلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه ایک دو مرتبہ درود شریف پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين یہ دل بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے بولو یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے صد شکر کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے گونج ڈال دو صد شکر کے اپنا تو ایمان رونق ہے مساجد میں
شبیر کے قدموں سے رونق ہے مساجد میں، شبیر کے قدموں سے منبر پہ حسینی ہے، حسینی ہے، بولو منبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے، جبریل جلاتے ہیں شبیر کے جھولے کو، سبحان اللہ کہہ دو، جبریل جلاتے ہیں شبیر کے جھولے کو، لگتا ہے کہ آقا کا دربار حسینی ہے، بولو لگتا ہے کہ آقا کا دربار، انتہائی واجب الاحترام زیب مسند صدارت حضرت علامہ مولانا حاجی محمد علاء الدین قادری صاحب، دیگر محتشم محترم علماء ذی وقار، نعت خوانان شیریں لسان، محتشم مہمانان ذی وقار، محترم برادران اسلام، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام پشاور شہر کے اس چوک گھنٹہ گھر کے اندر 10 محرم الحرام کے موقع پر انجمن ادارہ تبلیغ الاسلام پشاور کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ میں ادارہ تبلیغ الاسلام کے صدر محترم سید ظاہر علی شاہ صاحب اور ادارہ تبلیغ الاسلام کے جملہ اراکین و ممبران، بالخصوص محترم بنیاد حسین شاد صاحب، محترم خواجہ غلام فاروق صاحب، سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سب کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، اور شہدائے کربلا کی یاد میں یہ جو 9 پروگرام ان کا انعقاد کیا گیا، اللہ تعالیٰ قبول فرما کر شہدائے کربلا کے روحانی باطنی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ میں صبح سے آپ کے شہر پشاور میں حاضر ہوں۔ محترم خواجہ غلام فاروق صاحب میرے ساتھ صبح سے ہر مصروفیت اور کام چھوڑ کر میرے ساتھ ہیں۔ آج خطبہ جمعۃ المبارک ادھر ساتھ یہ گاؤں موزہ لالا ادھر دیا ہے، اور الحمدللہ وعدے کے مطابق اب بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ربیع الاول شریف کے آخری لاسٹ پروگرام میں جو اسی جگہ پہ ہوا تھا، تب بھی آپ کے سامنے بندہ نچیز نے لب کشائی کی سعادت حاصل کی تھی، اور آج بھی ادارہ تبلیغ الاسلام پشاور کے زیر اہتمام اس منعقدہ پروگرام میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بزم کو ہم سب کے لیے توشہ عاقبت بنائے۔ آج
صدمے اور سوگوار کا دن ہے۔ سن 61 ہجری میں کربلا کی سرزمین پر نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور اپنے رفقاء اور جانثاروں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ تو اہل اسلام جب بھی محرم الحرام کا مہینہ شریف آتا ہے تو ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کے نمایاں کارناموں کو خراج پیش کرتے ہیں، اور اسی سلسلہ میں 65 سال ہو گئے ہیں ادارہ تبلیغ الاسلام کو کہ محرم الحرام کے بھی جلسے کر رہے ہیں اور میلاد مصطفیٰ کے جلسے بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قیامت تک جاری اور ساری رکھے، اور ادارہ تبلیغ الاسلام کے جتنے سرپرست، اراکین، ممبران، معاونین اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے کربلا کے بعد کے واقعات، بعد از شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا دن بھی کچھ صدمے کا ہے اور موضوع بھی کچھ اس طرح کا ہے، اور آپ کے بیٹھنے کا انداز بھی بڑا صدمے والا ہے۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ آج میں خطاب کیسے کروں گا، کیونکہ آج آپ صرف ذہن یہ لے کے آئے ہیں کہ سننا ہے، آگے سے جواب کوئی نہیں دینا۔ تو یاد رکھیں، اللہ کے قرآن مصطفیٰ کے فرمان سے جب بھی کوئی بات اچھی لگے تو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے۔ بلا تاخیر گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے سپارے کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ چوتھے سپارے میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، یرزقون، ان کو رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا شہید کو مردہ نہ کہنا، دوسری جگہ پہ کہا کہ شہید کو مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ اب اگر بندہ سوچے کہ روح نکلی ہوئی ہم نے دیکھی ڈیڈ باڈی، جنازہ ہم نے پڑھا، قبر میں ہم نے دفن کر دیا ہے، پھر وہ زندہ کیسے ہے؟ ارے انسان کی عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے، لیکن رب تعالیٰ کا فرمان انسان کی عقل میں سما نہیں سکتا۔ بندہ مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عقل کسی چیز کو مانے یا نہ مانے، رب کا فرمان آ جائے یا مصطفیٰ کا فرمان آ جائے تو اپنی عقل کو قربان کرے، اللہ کی بات کو بھی مان جائے اور مصطفیٰ کے فرمان کو بھی مان جائے۔
اللہ کیا کہتا ہے؟ شہید، بولو شہید۔ اب لوگوں کا اپنا اپنا خیال ہے، اپنا اپنا مطمع نظر ہے۔ کچھ تو دہشت گردوں کو شہید کہتے ہیں اور کچھ مسلمانوں کو، اپنی جانوں کو نذرانے پیش کرنے والوں کو بھی شہید نہیں مانتے۔ بہرحال اپنی اپنی سوچ ہے، اللہ عقل عطا فرمائے۔ اگر کوئی اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے جان دے دے تو ہمارے نزدیک وہ بھی شہید ہے۔ گھر سے نکلا ہوا ہے، کسی حادثے کا شکار ہو جائے، وہ بھی شہید ہے۔ شہید جیسا بھی ہو زندہ ہے۔ ارے اگر کوئی بم بلاسٹ میں مارا جائے، انجانے میں مارا جائے، سرحد کی حفاظت میں مارا جائے، وہ مر کر بھی زندہ ہے، تو پھر حسین ابن علی کی حیات کا کوئی اندازہ کیسے کر سکتا ہے؟ جو انجانے میں نہیں مارے گئے بلکہ کربلا میں خود جا کر نظام مصطفیٰ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش فرمایا۔ اگر دوسرے شہید زندہ ہیں تو سید الشہداء امام حسین بدرج اولا، بولو تو صحیح، امام حسین، سارے بولو امام حسین۔ ارے جب کوئی انسان مرتا ہے، شہادت کی موت پاتا ہے، اس کی ماں روتی ہے، اس کا باپ روتا ہے، اس کے بہن بھائی روتے ہیں، اس کے رشتہ دار روتے ہیں، محلے دار روتے ہیں، لیکن قربان جائیں امام حسین کی شہادت پر۔ جب حسین ابن علی شہید ہوئے تو زمین و آسمان روئے، زمین روئی، آسمان روئے، جن و انس روئے، کائنات کا ذرہ ذرہ رویا۔ اب میں بلا تاخیر اگر شہادت میں گفتگو کرتا رہا تو میرا موضوع بڑا لمبا ہے، اس میں بڑی تاخیر ہوگی۔ اب سنیے، میں نے کیا کہا کہ حسین ابن علی کی شہادت پر زمین بھی روئی اور آسمان بھی۔ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں لما قتل الحسین ابن علی امطرت السماء فاصبحنا وهبابنا وجرارنا مملوءة دما۔ علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں جس دن حسین ابن علی قتل ہوئے، ہم نے صبح کے وقت دیکھا جو بھی برتن اٹھاتے ہیں، جو بھی گھڑا اور مٹکا اٹھاتے ہیں، ہر برتن خون سے بھرا ہوا ہے۔ لما قتل الحسین ابن علی امطرت السماء، جب حسین ابن علی قتل ہوئے آسمان سے خون برسا۔ فاصبحنا وہبابنا وجرارنا مملوءة دما، ہم نے صبح کو دیکھا ہمارے مٹکے گھڑے برتن خون سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہو یوم قتل الحسین ابن علی لم يقلب حجر من احجار البیت المقدس الا وجد تحتہ دم ابیت۔ ارے بیت المقدس کا جو بھی پتھر اٹھایا جاتا ہے اس کے نیچے سے تازہ خون پایا جاتا ہے۔ ام حبان فرماتی ہیں یوم قتل الحسین ابن علی اظلمت علینا ثلاثا ولم يمس منا احد من زعفرانهم شيئا يجعله على وجهه الا احترق ولم يقلب حجر البيت المقدس الا وجد تحته دم ابيت۔ جس دن حضرت امام علی مقام امام حسین شہید ہوئے، 3 دن کے لیے کائنات پر تاریکی چھا گئی۔ 3 دن تک اندھیرا چھایا رہا، اور جس نے خوشبو کی غرض سے زعفران منہ پہ ملا اس کا منہ جل گیا۔ بیت المقدس کا جو بھی پتھر اٹھایا جاتا ہے اس کے نیچے سے تازہ خون پایا جاتا ہے۔ ان السماء احمرت لقتله وانکسفت الشمس حتى بدت الكواكب نصف النهار وظن الناس ان القيامة ولم يرفع حجر في الشام الا روی تحته دم ابیت۔ ارے سورج کو گرہن لگ گیا، دن کے 12 بجے ستارے نکل آئے،
لوگوں نے گمان کیا شاید قیامت آ گئی ہے. شام کا جو بھی پتھر اٹھایا جاتا ہے اس کے نیچے سے تازہ خون پایا جاتا ہے. علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں ان السماء احمرت لقتلہ ثم انکسفت الشماء. فرماتے ہیں کہ آسمان پر گرہن لگ، سورج کو گرہن لگ گیا، آسمان سرخ ہو گیا اور اس کے بعد شفق پر سرخی ظاہر ہوئی. آپ فرماتے ہیں امام حسین کے قتل سے پہلے آسمان پر سرخی نہیں ہوتی تھی. اور جمیل بن برہ فرماتے ہیں اصابوا ابلا فی عسکر الحسین یوم قتل فنحروها وطبخوها فما استطاعوا مصر العاقبین فما استطاعوا ان يصيغوا منها شيئا. جب حسین ابن علی قتل ہوئے تو یزیدیوں نے کیا کیا؟ ان کے لشکر کے اونٹ پکڑ لیے، ان کو ذبح کیا، اور جب کھانے لگے تو وہ اندرائن کے پھل کی طرح کڑوے ہو گئے، کوئی اس کو کھا نہ سکا. ارے خلاصہ کلام یہ ہے، ساری عبارات کا خلاصہ کلام سنو. جس دن امام حسین شہید ہوئے آسمان سے خون برسا، بیت المقدس کے نیچے سے جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے تازہ خون پایا گیا. 3 دن تک اندھیرا چھا گیا. ارے لوگوں نے سمجھا قیامت آ گئی. پوری کائنات نے غم حسین منایا. جنات نے امام حسین کے شہید ہونے اور قتل ہونے پر افسوس کیا. ارے جس کے مرنے پر ماں اور باپ کو دکھ پہنچتا ہے، ارے جس کے قتل ہونے پر بہن بھائیوں کو دکھ پہنچتا ہے، اگر اللہ کے فرمان کی روشنی میں وہ زندہ ہیں تو جس کے قتل ہونے پر زمین و آسمان روتا ہے، اس حسین کے قتل ہونے پر ہم کیوں نہ کہیں حسین ابن علی زندہ ہے. بولو حسین ابن علی، سارے بولو حسین ابن علی. آج کی تقریر سے تعلق رکھتی ہے. میں چاہوں گا انشاءاللہ کوشش کروں گا آسان کر کے آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ کچھ آپ کے مزاج کو میں سمجھ چکا ہوں، 2-3 سال سے آ رہا ہوں. جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھی جام شہادت نوش کر چکے، اب میں یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں. قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہیں اور ہم شہیدوں کو زندہ مانتے ہیں. جب ہر شہید زندہ ہے تو جن کے صدقے سب کو شہادت ملی ہے وہ حسین بھی زندہ ہے. ہم حسین ابن علی کا ماتم اس لیے نہیں کرتے، ہم اس لیے نہیں پیٹتے کہ ہم ان کو مردہ سمجھتے نہیں، ہم ان کو زندہ مانتے ہیں. ہم ان کا ماتم تو تب کریں اگر ہم ان کو مردہ مانیں. اہل سنت و جماعت حسین ابن علی کو بھی زندہ مانتے ہیں اور کربلا کے سارے شہیدوں کو بھی زندہ مانتے ہیں. اب 61 ہجری سن 61 ہجری 10 محرم الحرام کو کربلا میں امام حسین اور ان کے ساتھی شہید ہوئے. ابن سعد نے 11 محرم الحرام کو اپنے مردوں کی لاشیں اٹھائیں، ان کی نماز جنازہ پڑھا کے ان کو دفن کر دیا، اور شہدائے کربلا کی لاشیں بے غور و کفن وہاں پڑی رہی. اب انہوں نے شہداء کے سر تن سے جدا کیے، اب ان کی آپس میں تقسیم کی. اب سننا ذرا ان کے کارنامے. 14 سر بنی تمیم کے حصے میں آئے. بولو کتنے؟ بنی تمیم نے شہداء کے 14 سر لیے، اور ان کا سردار حسین ابن نمیر ہے. 13 سر قبیلہ کندہ کے حصے میں آئے جن کا سردار قیس بن اشعث ہے. 6 سر بنی سعد کو ملے جن کا سردار ہلال بن اعور تھا. 5 سر قبیلہ آذر کے حصے میں آئے. 12 سر بنی ثقیف کو ملے. اب انہوں نے یہ سر آپس میں تقسیم کر لیے اور اپنے اپنے پاس رکھ لیے، اور امام پاک امام علی مقام امام حسین کا سر خودی کے پاس تھا.
علی کا گھر کوفہ سے ایک کوس کے فاصلے پر تھا. امام علی مقام امام حسین کا سر لے کر وہ اپنے گھر میں گیا اور اس نے جا کر ایک تنور کے اندر امام پاک کا سر رکھ دیا اور رکھ کر اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا. اب اللہ پاک جس پہ مہربان ہو، وہ تو اہل بیت کا اتنا بڑا دشمن کہ امام پاک کو شہید کیا. اب اس نے امام حسین کا سر اپنے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن اس کی گھر والی جو ہے وہ محب اہل بیت ہے. اس کی گھر والی، اس کی زوجہ، اس کی بیوی وہ اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے. اس نے پوچھا اتنے دن کہاں لگا کے آئے؟ اس نے کہا کہ یزید امیر المومنین کا نعوذ باللہ ایک شخص باغی ہو گیا تھا، اس سے قتال اور جنگ کرنے کے لیے گیا. اس کی بیوی نے پوچھا کھانا لاؤں؟ اس نے کہا ہاں کھانا لاؤ. اس نے کھانا پیش کیا. وہ تھکا ہوا تھا کئی دنوں سے. اب اس نے کھایا، بے ہوش ہو گیا. اب چارپائی پہ لیٹا سو گیا. اب اس کی زوجہ جو محب اہل بیت ہے حسب معمول نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتی ہے. دیکھتی کیا ہے کہ اس کے تنور کے اندر سے نور کی لائٹیں نکل رہی ہیں. سوچنے لگ پڑی آج تنور نہ میں نے جلایا نہ کسی اور نے، یہ روشنی کیسی؟ جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ کسی انسان کی جلائی ہوئی روشنی نہیں تھی، وہ انوار و تجلیات تھے جو تنور سے اٹھ رہے تھے، آسمان کی طرف جا رہے تھے. اس نے غور سے دیکھا کہ 4 پاک دامن بیبیاں اس تنور کے پاس ہیں. ان میں سے ایک نے تنور میں ہاتھ ڈالا، ایک انتہائی نورانی حسین جمیل چہرے کو باہر نکالا اور اس کے اوپر جو گرد و غبار ہے اس کو صاف کیا. وہ کہنے لگی اے شہید مادر، اے مظلوم مادر، ان قریب اللہ تیرا انصاف لے گا. اب وہ ساری رونے لگی. انہوں نے بڑا پیار کیا. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے وہ سر مبارک تنور میں رکھا، وہ غائب ہو گئی. اب خولی کی بیوی اس تنور کے پاس گئی. اس نے اس نورانی چہرے کو باہر نکالا. جب اس کی نظر پڑی تو وہ پہچان گئی کہ یہ کسی عام انسان کا چہرہ نہیں ہے، یہ تو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین کا سر مبارک ہے. امام حسین کا سر مبارک باہر نکالا. وہ تڑپ گئی. اس نے تو کہا تھا یزید کے ایک دشمن کو مارنے گیا تھا، یہ تو نواسہ رسول حسین ابن علی ہیں، ان کے ساتھ اس ظالم نے اتنا ظلم کیا ہے. اس نے حسین ابن علی کے چہرے کو صاف کیا، گرد و غبار کو جھاڑا اور حسین ابن علی کا سر دیکھ کے بے ہوش ہو گئی. حاطف سے آواز آتی ہے گھبرا نہیں، قیامت والے دن تیرے شوہر کی وجہ سے تجھ سے مواخذہ نہیں ہوگا. وہ کہنے لگی، حاطف سے پوچھنے لگی یہ 4 بیٹیاں کون تھی جو نواسہ رسول کی زیارت کے لیے آئی تھی؟ آواز آتی ہے ان میں سے ایک فرعون کی بیوی آسیہ تھی، دوسری عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم تھی، تیسری حسین کی والدہ فاطمہ الزہرا تھی اور چوتھی حسین کی نانی خدیجہ الکبریٰ تھی. یہ 4 تھیں جو ان کی زیارت کے لیے آئی. اب اس نے خولی کی بیوی نے اس کو مردود کو ملعون کو جگایا اور کہا اٹھ، تو نے تو کہا تھا میں نے باغی کو قتل کیا ہے، بدبخت دیکھ تو نواسہ رسول کو قتل کر کے آیا ہے. اب زمین سے لے کر آسمان تک نور کی لائٹیں اٹھ رہی ہیں اور آسمان سے فرشتے فوج در فوج نازل ہو رہے ہیں اور تجھ پر لعنت بیچتے ہوئے جا رہے ہیں. تو نے آل رسول سے اتنا ظلم کیا. اب روضۃ الشہداء تاریخ کی بڑی مستند کتاب ہے، اس نے خولی کی بیوی نے دوپٹہ لیا، چادر لی اور کہا کہ اب میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی.
تو نے نبی کی آل کے ساتھ ایسا برتاؤ اور سلوک کیا ہے، اب میرا تیرا اکٹھا رہنا محال ہے۔ اس نے کہا اپنے بچوں کو یتیم کر کے کہاں جا رہی ہو؟ ارے اس محب اہل بیت نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا کہ تجھے اپنے بچوں کا تو بڑا احساس ہے، نبی کے بچوں کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا۔ یہ کہہ کے وہ دروازے سے باہر نکل گئی، اس کے بعد پھر پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی۔ یہ تاریخ کہہ رہی ہے جب صبح ہوئی تو خولی نے امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا سر نیزے کی نوک کے اوپر چڑھایا اور کوفہ کے گلی بازاروں میں پھرایا۔ اسیران اہل بیت کو کوچہ گلی بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے، اور پھرا کر خولی امام پاک کا سر مبارک لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ ابن زیاد ابن مرجانہ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اب وہ چھڑی لے کے امام پاک کے لبوں پہ مارتا ہے، امام حسین کے دانتوں پہ لگاتا ہے۔ اسی مجلس میں میرے آقا کے ایک بوڑھے صحابی بیٹھے تھے جن کا نامی اس میں گرامی تھا، حضرت زید بن ارقم۔ بولو کیا نام؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے ابن مرجانہ، اے ابن زیاد، اپنی چھڑی کو پیچھے ہٹا لے، تجھے پتا نہیں تو ان لبوں پہ چھڑیاں مار رہا ہے جن لبوں کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے، تو بوسہ گائے مصطفیٰ پہ چھڑیاں مار کے بے ادبی کر رہا ہے۔ ابن زیاد کہنے لگا اگر تجھے آبی رسول نہ ہوتا، اگر مجھے تیرے بڑھاپے کا اور کمزوری کا احساس نہ ہوتا، ابھی میں تیرے قتل کرنے کا حکم دے دیتا۔ حضرت زید بن ارقم نے فرمایا، او ابن زیاد، تو نے نبی کی آل علی کے نونہالوں کو شہید کیا، اہل بیت اطہار کی عزت کو پامال کیا، میں کس شمار میں ہوں؟ آپ نے فرمایا سن، میں اس سے بھی زیادہ غصہ دلانے والی بات تجھے بتاتا ہوں۔ میں نے ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فتحہ کے مکھڑے والے، واللیل کی زلفوں والے، علم نشرہ کے سینے والے، حامیم کے کنڈل والے، مکین گنبد خضرا کو میں نے دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی دائیں ران پر امام حسن کو بٹھایا ہوا تھا، اپنی بائیں ران پر امام حسین کو بٹھایا ہوا تھا۔ سرکار اپنے دونوں نواسوں کے سروں پر اپنے دونوں ہاتھ پھیر رہے تھے، اور کملی والے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا اپنے دونوں نواسوں کو سالے مومنین کے پاس بطور امانت سپرد کرتا ہوں۔ اے بدبختوں نے امانت رسول سے کیا سلوک کیا ہے؟ تو نے ابن سعد کو امیر بنایا، امام حسین کو شہید کروایا، کل قیامت والے دن تم دونوں اللہ کے دربار میں جمع ہوں گے اور حسین ابن علی اللہ سے اپنا انصاف طلب کریں گے۔ حضرت زید بن ارقم نے ابن زیاد کو ایسا دلیرانہ جب جواب دیا، اس نے کہا اس کو باہر نکال دیا۔ اب حضرت زید بن ارقم کو ابن زیاد نے اپنی مجلس سے نکلوا دیا۔ اب ابن زیاد کے دربار میں باقی اہل بیت کے افراد پیش کیے گئے۔ دیکھا کیا کہ سیدہ زینب نقاب کیا ہوا ہے، سادہ لباس زیب تن ہے، ارد گرد عورتیں جمع ہیں۔ پوچھنے لگا یہ بی بی کون ہے؟ کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے پھر پوچھا کون ہے؟ جواب نہ ملا۔ سبارہ پوچھا کون ہے؟ ایک بی بی بول کے کہنے لگی یہ شیر خدا کی لخت جگر سیدہ زینب ہے۔ ابن زیاد نے سیدہ زینب کو مخاطب کر کے کہا الحمدللہ الذی فضلکم وقتلکم واکذب حدوثتکم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہیں رسوا کیا ہے اور تمہیں قتل کیا ہے، تمہاری کہانیوں کو جھوٹا کیا ہے،
قربان جائے حیدر کلار کی شہزادی پر، ارے شیر خدا کا خون اس کی رگوں میں اور ابن زیاد سے ڈر جائے، للکار کے فرمایا ابن برجانہ سن، الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وطہرنا تطہیرا۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اللہ نے تمہاری کہانیوں کو جھوٹا کیا، تمہیں قتل کیا، تمہیں رسوا کیا ہے، تو اس پر اس کی تعریفیں کر رہا ہے۔ الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وطہرنا تطہیرا کما انت تقول انما یفتتح الفاجر ویکذب الفاسق۔ سیدہ زینب نے فرمایا جیسے تو کہتا ویسا نہیں ہے، ان قریب فاسق فاجری رسوا ہوں گے، وہی جھٹلائے جائیں گے۔ ارے تم نے ہمیں قتل کیا ہے، تم سمجھتے ہو ہم ناکام ہو گئے ہیں، تم کامیاب ہو گئے ہو، ارے ہم قتل ہو کر بھی کامیاب ہو گئے ہیں، تم زندہ رہ کر بھی ناکام ہو گئے ہو۔ اور میرے بھائی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی پتا تھا، ارے شہادت ان کا مقدر بن چکی تھی، اس لیے وہ کربلا میں آئے اور شہید ہوئے۔ ارے یاد رکھ کل قیامت والے دن تو بھی اور میرے بھائی حسین ابن علی بھی اللہ کے دربار میں جمع ہوں گے، اور میرے بھائی حسین تجھ سے اپنا انتقام اور بدلہ لیں گے، اللہ سے انصاف طلب کریں گے۔ وہ وقت یاد کر اور ڈر۔ ارے قربان جائیں، بھائی بھتیجے بیٹے بھانجے سارے قربان ہو چکے ہیں، لیکن سیدہ زینب ابھی بھی اس طرح للکار کے جواب دے رہی ہے۔ کیوں؟ وہ کسی عام معمولی انسان کی بیٹی نہیں تھی، وہ شیر خدا حیدر کلار کی بیٹی تھی۔ ایک بار اونچی آواز سے کہہ دو نا، حضرت علی المرتضیٰ کوئی معمولی شخصیت تھوڑی ہے۔ ارے اگر کوئی بہادر ہونا بنتا تو بہن کہتی ہے میرا بھائی بڑا بہادر ہے، شیر ہے، بھائی کہتا ہے میرا بھائی شیر ہے، ماں کہتی ہے میرا بیٹا شیر ہے، والد کہتا ہے میرا بیٹا شیر ہے، لیکن قربان جائیں مولا علی کی عظمت پہ جو خدا کے شیر ہیں۔ مولا علی بولو کس کے شیر ہیں؟ مرحب بڑا نامی گرامی پہلوان تھا، کوئی اس کی پنجہ آزمائی نہیں کرتا۔ ایک دن مولا علی کے پاس آ کے کہنے لگا وہ لڑکے بتا علی کہاں ہے؟ حضرت علی کا قد ذرا چھوٹا، جسم موٹا، اور اکثر آپ ٹینڈ رکھتے ٹینڈ۔ مولا علی سے آ کے پوچھتا ہے اور لڑکے بتا علی کہاں ہے؟ مولا علی نے فرمایا تو نے کیا کہنا؟ اب یہ ذرا بات بڑی مزے کی ہے، توجہ سے سننا۔ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ علی بڑا پہلوان ہے، آج میں نے اس سے کشتی کرنی، علی کو گرانا ہے، ہرانا ہے، دنیا والوں کو بتانا ہے مجھ سے بڑا پہلوان کوئی نہیں۔ تسی نہ سنیا ہونا ہے سیالکوٹ دے نال ایک علاقہ کوٹلی لوہارا، سلطان الواحدین مولانا ابو نور محمد بشیر کوٹل بھی، انہاں دے بیٹے نے بڑے عظیم سکالر اور بہت بڑے خطیب نے عطاء المصطفیٰ جمیل، عطاء المصطفیٰ جمیل صاحب دے والد گرامی سلطان الواحدین مولانا ابو نور محمد بشیر کوٹل بھی او منظر کشی کردے نے کہ جدو مرحب نے آکھیا کہ بلا علی نو کتے میں علی نال کشتی کرنی ہے، مولا علی نے فرمایا تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے، تو شتا کی لومڑی وہ خدا کا شیر ہے۔ یہ بھی نہیں تسی بولنا تے کدو بولنا، اچھی بولو۔ تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے،
جان بچا کے نکل جا، تو علی دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ او شیر خدا میں حیدر کرار او کہنے لگا علی نو بلا تے صحیح، علی چھپیا کتے ہمیں، مولا علی نے نہیں فرمایا میں علی ہوں میرے نال مقابلہ کر، اپنا تعارف نہیں فرمایا بلکہ فرمایا تو انج کر میرے نال کشتی کر لے، اگر تم منو ٹالیا سمجھ لئی علی نو ٹالیا میں۔ دسیا نہیں کہ میں علی ہوں، فرمایا تو انج کر میرے نال کشتی کر کے دیکھ لے، اگر تم منو ٹالیا سمجھ لئی علی نو ٹالیا میں۔ انہوں بڑا غصہ آیا، بڑا غضبناک ہویا، جلال وچ آ گیا، میں علی نو نہیں مندا، اے علی دا منن والا منو چیلنج پیا کردا وے۔ غضبناک ہو کے جلال وچ آ کے اگے ودیا، حیدر کرار شیر خدا دیاں انگلیاں چنگلیاں پائیاں، جدوں حیدر کرار نے او دیاں انگلیاں دبائیاں، خون دے پھوارے نکلے، بے ہوش ہو کے ڈگ پیندا وے، جدوں انہوں ہوش آندا ہے بے ساخت کہندا ہے ایسی شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے، دل میرا یہ کہتا ہے تو ہی حیدر کرار ہے۔ ایسی شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے، دل میرا یہ کہتا ہے تو ہی حیدر کرار ہے۔ آپ نے فرمایا میں تنوا کیا نہیں سی تو علی سے لڑ سکے، تیری عقل کا پھیر ہے، تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے، تو شتا کی جملے سارے بولو، تسی نہیں بولتے تو کم از کم اسٹیج والے ضرور بولیں گے۔ تو شتا کی لومڑی وہ خدا کا، تو شتا کی لومڑی وہ خدا کا۔ تو شیر خدا حیدر کرار کی لخت جگر نور نظر سیدہ زینب نے للکار کے جواب دیا، اور ذلیل و رسوا تم ہوئے ہو، نبی کی آل ذلیل نہیں ہوئی ہے۔ جب سیدہ زینب نے للکار کے جواب دیا، ابن زیاد کو بڑا غضب آیا، بڑا غصہ آیا، حکم دیا اس عورت کو قتل کر دیا جائے، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ عمر بن حریث مخزومی آگے بڑھ کے کہنے لگا ابن زیاد عورتوں کی باتوں کا غصہ نہیں کرتے، بالخصوص جو غمزدہ عورتیں ان کی باتوں کا غصہ نہیں کرتے، یہ بڑی غمزدہ ہے اس لیے اس کو قتل نہ کیا جائے۔ ابن زیاد نے عمر بن حریث مخزومی کے کہنے پر سیدہ زینب کے قتل کا حکم واپس لے لیا۔ سیدہ زینب نے فرمایا تو نے میرے خاندان کو قتل کیا، میری شاخوں کو کاٹا، میری جڑوں کو اکھاڑا، اگر تیرے دل کی یہی فرحت ہے تو ان قریب تو افسوس کرے گا اور اپنے اعمال کا بدلہ تو ضرور پائے گا۔ حضرت سیدہ زینب نے للکارا، اب اس کی نظر سیدنا امام زین العابدین پہ پڑی۔ زین العابدین کے بارے میں پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ علی بن حسین ہے۔ اس نے کہا علی قتل نہیں ہوئے؟ اس نے کہا جو قتل ہوئے وہ علی اکبر تھے، یہ زین العابدین ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا واللہ ان لہو مطالب یوم القیامہ، ابن زیاد انتظار کر، ان قریب جب قیامت برپا ہوگی تو میں اپنے بھائی علی اکبر کے خون کا بدلہ لوں گا، اللہ سے بدلہ مانگیں گے۔ ابن زیاد نے جب زین العابدین کی یہ بات سنی، کہا اس لڑکے کی گردن کاٹ دو، یہ اب بھی بول رہا ہے۔ سیدہ زینب آگے بڑھ کے امام زین العابدین سے لپٹ جاتی ہے
اور فرمایا ابن مرجانہ ابھی تک تو ہمارے خون سے سیراب نہیں ہوا، یہ ہماری آخری کلی بچی ہے، اس کو بھی تو شہید کر دینا چاہتا ہے؟ سیدہ زینب نے فرمایا اگر تو اس کو قتل کرتا ہے تو پہلے مجھے قتل کر دے۔ امام زین العابدین فرمانے لگے پھوپھی جان پیچھے ہٹ جاؤ، ذرا مجھے اس سے کلام تو کرنے دو۔ اب حیدر کرار شیر خدا کا پوتا ہے، ڈرنے والا تو خون ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ابن زیاد تو مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے، یاد رکھ قتل ہونا اور مرنا اور شہید ہونا یہ ہماری عادت میں شامل ہے، ہم قتل ہونے سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم اس کو رب کا انعام و اکرام سمجھتے ہیں۔ اور یاد رکھ تو نے نبی کی آل علی کے 9 نہالوں کو شہید کیا ہے، ان قریب تو بھی اور وہ بھی شہدائے کربلا اللہ کے دربار میں جمع ہوں گے اور تجھ سے ایک ایک کا بدلہ لیا جائے گا۔ اب سیدہ زینب کے کہنے پر اس نے امام زین العابدین کے قتل کا حکم منسوخ کر دیا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ حکم منسوخ ہوتا بھی کیوں نہ، جب حضرت امام علی مقام امام حسین خود جانے لگے تھے تو امام زین العابدین نے کہا ابا جان اب مجھے جانے دیں، تو امام حسین نے فرمایا اے بیٹا اب میری نسل تجھ سے چلے گی، اگر تو بھی شہید ہو گیا تو پھر سادات کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ تو امام زین العابدین نے عرض کی ابا جان کے ظالم مجھے بھی تو نہیں چھوڑیں گے۔ امام حسین نے فرمایا تھا بیٹا یہ ظالم تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے، تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے۔ ارے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر ابن زیاد کے سامنے دربار میں رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا اب ایسا کرو ان عورتوں کو اور قیدیوں کو قید میں کسی کمرے میں بند کر دو، حسین ابن علی کا سر نیزے پہ چڑھا کر کوفے کے گلی بازاروں میں پھراؤ۔ خولی نے نیزہ لیا، نوک کے اوپر امام پاک کا سر چڑھایا اور کوفہ کے کوچہ بازاروں میں پھرایا جانے لگا۔ حضرت زید بن ارقم وہ صحابی رسول جن کو ابن زیاد نے ٹکے مروا کے اپنے دربار سے نکالا تھا، حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں جب حضرت امام علی مقام جدھر گوشہ بطول نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر میرے گھر کے سامنے آتا ہے، میں اپنے گھر کی کھڑکی میں بیٹھ کے رو رہا تھا، میں نے عجیب منظر دیکھا، امام حسین کے سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ سارے کہو حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں امام حسین کے سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اونچی بولو، پیچھے بولو۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو والے اور جنگل کے کنارے والے ہماری عجیب نشانیاں تھے؟ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں نواسہ رسول اصحاب کہف کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، پر نیزے کے نوک کے اوپر چڑھ کے قرآن پڑھنے والا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے۔ ہوا ہے، نیزے کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور کوفہ کے کوچہ و بازاروں میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ارے ادارہ تبلیغ الاسلام کے زیر اہتمام
10 محرم الحرام کے اس موقع پر شہداء کی یاد میں سجائی گئی محفل میں بیٹھ کر شہداء کے تذکرے سننے والے خوش نصیبوں سنو، ارے منبروں پہ بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، محرابوں میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ مسجد میں قرآن پڑھنا آسان ہے، منبر پہ قرآن پڑھنا آسان ہے، محراب میں قرآن پڑھنا آسان ہے، پر نیزے کے اوپر چڑھ کر قرآن پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ ارے ساری کائنات میں جنہوں نے قرآن پڑھا انہوں نے محفلوں میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں پڑھا ہے، حسین ابن علی نے نیزے کے اوپر چڑھ کے قرآن پڑھا ہے۔ پھر بولو، 2-4 باری نعرہ لاؤ۔ اور جیسے شہزاد مجید پڑھ رہے تھے، حسین ابن علی نے کربلا میں کیا ثابت رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو، بولو رہے جاری جو نیزے پر ایسی ہو، رہے جاری جو نیزے پر اور عبدالستار خان نیازی مرحوم فرماتے نے، پنج تن کے کرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، بولو پنج تن کے کرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، سر نیزے پہ ہے پھر بھی، بولو سر نیزے پہ ہے پھر بھی، قرآن سنا ہے سر نیزے پہ۔ آقا حسین نے تو نیزے پہ پڑھا ہے، اور ہم جہاں پہ شہر میں بیٹھ کے کرسیوں پہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اونچی بولو، محبت کا اظہار کرو، سر نیزے پہ ہے۔ یہ جو آگے بیٹھے ہیں، آگے اسٹیج پہ جو بیٹھے ہیں، ان کی آواز مجھے تو آ رہی ہے، لیکن جو پیچھے والے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں ہماری آواز ہی جانی نہیں تو ہم کیوں بولیں۔ مجھے آواز آئے نہ آئے، جن کا تذکرہ ہے ان کو ضرور جا رہی ہے۔ اونچی بولو، سر نیزے پہ ہے، سر نیزے پہ ہے۔ ارے یہاں پر میں ایک بات روکتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا فانی سے کوچ کرنے والے، سرکار نے فرمایا، ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ ارے مدینے والے کے منہ سے نکلے ہوئے جملے فقیر بول رہے، گج کے کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا، لوگوں تمہیں 2 باری چیزیں دے کے جا رہا ہوں، تمہیں 2 چیزیں عطا کر کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو پکڑ کے رکھو گے اور تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب میں اور دوسری محمد کی اہل بیت میں۔ بولو، ایک اللہ کی، دوسری میری
اہل بیت ہے. ارے یاد رکھو رب قرآن میں کہتا ہے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر چیز قرآن میں بیان کر دی ہے. فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. ارے ہر چیز کو رب نے قرآن میں بیان کر دیا. جب ہمیں قرآن مل گیا اطرت رسول کی ضرورت کیا ہے؟ میرے آقا صرف قرآن دے جاتے، اہل بیت کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن یاد رکھو ایک تھیوری ہوتی ہے ایک پریکٹیکل ہوتا ہے. قرآن تھیوری ہے، میرے نبی کی اعمال اس کا پریکٹیکل ہے. میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں اگر تم نے تھیوری کو دیکھنا ہو قرآن کو پڑھ لینا، اگر تم نے اس تھیوری کا پریکٹیکل دیکھنا ہو حسین ابن علی کو کربلا میں دیکھ لینا. ارے قرآن تھیوری ہے، نبی کی آل اس کا پریکٹیکل ہے. فرمایا قرآن تھیوری ہے، اگر تھیوری کو پڑھنا ہے تو قرآن دیکھو اور پریکٹیکل کو دیکھنا ہے حسین ابن علی کو دیکھو. رہنے جاری جو نیزے پر تلاوت ایک باری کھنڈ پا جب جڑے سیڈے تے بیٹھے ہو کھلوتے ہو پیچھے آگے سارے بولو اونچی آواز نال کہو رہنے جاری جو نیزے پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کوفہ کے کوچاؤ بازاروں میں، یہ میں صرف مزے کے لیے تھوڑی سی باتیں آپ کو بیچ میں ایڈ کرتا جا رہا ہوں تاکہ کچھ، کیونکہ یہ تاریخی واقعات ہیں، تاریخ جب سنی اور سنائی جائے تو اس میں وہ لچھا تو نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کو سنا رہا ہوں ساتھ ساتھ بیچ میں مزے کے ہنٹس بھی دے رہا ہوں تاکہ ذوق بھی دوبارہ رہے. سنیے ابن زیاد نے کہا ایسا کرو اب ان قیدیوں کو اور حسین ابن علی کے سر کو دمشق میں یزید کے دربار میں لے جاؤ. جب ابن زیاد گلی گلی کوچا کوچا اسیران اہل بیت کو پھرا چکا، امام پاک کے سر کو پھرا چکا، 5000 لشکر کے ساتھ شمر ذی الجوشن کو یزید کے دربار کی طرف روانہ کیا. اب ان کو لے کے جاؤ. اب راستے میں کئی جگہ پر امام حسین کے کٹے ہوئے سر سے ایسی ایسی کرامات کا ظہور ہوا کہ غیر مسلم مسلمان ہوتے گئے. اب سنیں گے تو ایمان کی معراج ہو جائے گی. ایک جگہ پہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیزے پہ ہے، آگے آگے یزید پلید کی فتح کا نقارہ بجتا جا رہا ہے، درمیان میں شہداء کے سر نیزوں پہ چلے جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے اسیران اہل بیت چلے جا رہے ہیں. راستے میں ایک جگہ ایک جزیرے میں ایک اہل کتاب کا گرجا ہے. وہاں ان لوگوں نے تھوڑے فاصلے پہ پڑاؤ کیا، سٹے کیا، بیٹھ کے شراب پی رہے. اچانک اس گرجے کی دیوار سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس کے ہاتھ کے اندر ایک لوہے کا قلم ہے اور اس کے ساتھ لکھا گیا اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب. اے حسین ابن علی کے قاتلوں، کیا کل قیامت والے دن حسین کے نانے کی شفاعت کی امید رکھو گے؟ اب اس
گرجے کا جو راہب تھا وہ باہر نکلا، دیکھا کیا کہ 5000 کا لشکر ہے، کچھ قیدی لوگ ہیں، کچھ سر کٹے ہوئے نیزوں پہ ہیں۔ اس نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، کیا ماجرا ہے؟ شمر ذی جوشن نے سارا تفصیل سے جواب دیا۔ اب وہ اہل کتاب تھا، اس نے دل سے اس کی بات کو سن کر بہت برا جانا اور کہنے لگا ایسا کرو کہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین کا سر ایک رات کے لیے میرے پاس رکھوا دو اور اس کے بدلے 10,000 درہم مجھ سے لے لو۔ 10,000 درہم لے لو اور ایک رات کے لیے نواسہ رسول کا سر مجھے دے دو۔ انہوں نے یہ جو کچھ بھی کیا تھا کیا ہی دنیا کے لالچ کے لیے تھا۔ اب وہ لالچ میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ ایک تو رات بھر آرام سے سو بھی لیں گے اور یہ حفاظت بھی کر لے گا اور 10,000 درہم بھی مل رہے ہیں۔ اس نے 10,000 درہم گن کر ان کو دیے اور امام پاک کا سر مبارک تعظیم و تکریم کے ساتھ لے کر خلوت میں چلا گیا اور اسیران اہل بیت کو صاف ستھرا کمرہ دیا آرام کے لیے۔ اب اس راہب نے، وہ یزیدی تو سارے محو خواب ہو گئے، لیکن راہب نے کیا کیا، امام پاک کے سر کو مشک و گلاب سے دھویا، خوشبو لگائی، کنگھی کی اور ساری رات سامنے رکھ کے زیارت کرتا رہا۔ اس راہب نے کیا دیکھا، انوار و تجلیات امام پاک کے سر سے لے کر آسمان تک بلند ہو رہے ہیں۔ جب وہ انوار و تجلیات اور کرامات امام حسین دیکھتا رہا، زنار کفر توڑ دیا، دین باطل سے منہ موڑ لیا اور اس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے یزیدیوں کو دنیا کی دولت دی تھی، میرے اللہ نے اہل بیت کی ادب اور احترام کرنے کی وجہ سے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ صبح جب ہوئی اس نے امام پاک کا سر یزیدیوں کے حوالے کیا۔ جب وہ قافلہ روانہ ہوا دمشق کی طرف، شام کی طرف، انہوں نے کہا یزید کے دربار میں پہنچنے سے پہلے ہم یہ درہم آپس میں دینار آپس میں تقسیم کر لیں۔ جب انہوں نے تقسیم کرنے کے لیے تھیلیوں کو کھولا، ارے جب اس نے گن کر دیے تھے تو درہم تھے، جب انہوں نے تقسیم کرنے کے لیے تھیلیوں کے منہ کھولے تو وہ درہم سارے کے سارے ٹھیکریاں بن چکے تھے اور ان کی دونوں طرف قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی۔ ایک طرف لکھا ہوا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالموں کے کارناموں سے اللہ کو ہرگز بے خبر نہ جاننا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ، دوسری جانب لکھا ہوا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ان قریب ظالم جان لے گے وہ کس کروٹ پلٹا کھاتے ہیں۔ ارے ان ظالموں کی آخرت تو تباہ ہو ہی چکی تھی، اس طرح ان کی دنیا بھی خراب ہو گئی تھی۔ آخرت تو تباہ پہلے ہی ہو چکی تھی لیکن دنیا بھی ان کے ہاتھ میں نہ آئی۔ اب یہ قافلہ چلا، راستے میں ایک پہاڑ آیا، حلب کا پہاڑ۔ جب یہ قافلہ حلب کے پہاڑ کے نیچے اترا تو اس پہاڑ کے اوپر ایک قلعہ تھا، جنہوں اسی پنجابی قلعہ کہنے ہیں، قلعہ تھا، اس کا نام تھا معمورہ۔ بولو قلعے کا نام معمورہ تھا، اور اس قلعے کا کوتوال تھا جس کا نام تھا عزیز بن ہارون۔ بولو، بولنے سے یہ تھوڑا تھوڑا یاد بھی رہے گا۔ عزیز بن ہارون بڑا سخی آدمی تھا۔
اب یہ لوگ جو تھے اس قلعے میں رہنے والے یہودی تھے، ریشم کا کپڑا پہنتے تھے، اور ان کا تیار کردہ کپڑا عراق، حجاز، شام تک مشہور تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب اس پہاڑ کے دامن میں اہل بیت کا قافلہ پہنچا تو حضرت امام حسین کی بیوی شہر بانو، ان کی ایک آزاد کردہ لونڈی تھی شیریں۔ بولو کیا؟ یہ جامع شیریں، جیسے شیریں ہوتا ہے نا، ایسے ہی شیریں وہ سید حضرت شہر بانو کی آزاد کردہ کنیز تھی، وہ بھی حضرت شہر بانو کے ساتھ اس قافلے میں تھی۔ انہوں نے جب شہر بانو کو پھٹے ہوئے پراگندہ کپڑوں میں دیکھا تو ان کو پرانا ایک وقت یاد آ گیا شیریں کو، کہ جب امام حسین کے ساتھ شہر بانو کا نکاح ہوا تو اس دن شیریں نے 50 لونڈیوں کو آزاد، شہر بانو نے 50 لونڈیوں کو آزاد کیا۔ بولو کتنی؟ اور جس دن امام زین العابدین پیدا ہوئے شہر بانو نے 40 لونڈیوں کو آزاد کیا۔ اب شہر بانو کے پاس 100 لونڈیوں میں سے 90 آزاد ہوگی، باقی کتنی؟ 10 رہ گئی۔ ان میں سے سب سے زیادہ خدمت گزار وہ شیریں تھی۔ ایک دن امام علی مقام امام حسین نے اس کی بڑی تعریف کی تو شہر بانو نے وہ اپنی لونڈی امام حسین کو دے دی۔ امام حسین نے شیریں کو قبول کیا اور فرمایا شیریں جا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ جب امام حسین نے شیریں کو آزاد کیا نا تو شہر بانو نے ایک صندوق کھولا، اس میں سے انتہائی قیمتی لباس نکالا اور شیریں کو پہنایا۔ امام حسین نے پوچھا اے شہر بانو، تم نے بڑی لونڈیوں کو آزاد کیا ہے لیکن آزاد کرتے وقت کبھی کسی کو اتنا قیمتی لباس نہیں عطا کیا، شیریں کو اتنا قیمتی لباس کیوں دے رہی ہے؟ شہر بانو نے کہا میرے سرتاج، اس کی وجہ یہ ہے ان کو میں آزاد کیا کرتی تھی، شیریں کو آپ نے آزاد کیا ہے، اس لیے میں اس کو قیمتی لباس عطا کر رہی ہوں۔ اب حسین ابن علی نے آزاد تو کر دیا لیکن شیریں نے کہا کہ میں مرد دم تک آپ کی خدمت میں رہوں۔ اب اس دامن کوہ میں شیریں نے شہر بانو کو جب دیکھا، اب کپڑے پراگندہ ہیں، عجیب و غریب لباس ہے، چیخیں نکل گئی۔ وہ وقت یاد آیا کہ کبھی وہ وقت بھی تھا، یہ بادشاہ کی بیٹی تھی، وہ وقت بھی تھا کہ جب یہ اپنی لونڈیوں کو بھی اعلیٰ اعلیٰ لباس عطا کرتی تھی، اور آج اپنا یہ حال ہے۔ حضرت شہر بانو سے کہنے لگی شیریں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنا زیور بیچ کے آپ کے لیے نئے کپڑے نہ لاؤں؟ شہر بانو نے فرمایا تو آزاد کردہ لونڈی ہے، میں تجھے کیسے روک سکتی ہوں، تو جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ اب یہ بات سننے والی ہے، اب شیریں نے جا کے قلعے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ جو کوتوال تھا عزیز بن ہارون، اس نے فوراً جب دروازے کی دستک سنی تو کہنے لگا کیا شیریں دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے؟ کیا شیریں دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں شیریں دروازے پہ دستک دے رہی ہوں۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا، عزت و تکریم کے ساتھ اپنے گھر میں لے گیا، ان کو تحائف پیش کیے۔ شیریں نے پوچھا آپ کو میرا نام کیسے پتا چلا؟ عزیز بن ہارون کہنے لگا حضرات جب میں سویا خواب میں حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام تشریف لائے، بڑے افسردہ و پریشان نظر آئے۔ میں نے ان کو پوچھا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے نبی ہارون علیہ السلام پریشانی کے آثار ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یزیدی لشکر نے نواسہ رسول کو قطرہ آب سے ترسا کر شہید کر دیا ہے، اب اس قافلے کو شام کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس
وقت وہ قافلہ اس پہاڑ کے دامن میں گئے. اٹھو. انہوں نے پوچھا کہ جناب اس کی نشانی کیا ہے؟ نشانی انہوں نے یہ بتایا. اٹھو تو قلعے کے دروازے پہ جب پہنچے گا امام حسین کی آزاد کردہ لونڈی اس قلعے کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوگی. میں اٹھا, میں دروازے پہ پہنچا, ادھر میں دروازے پہ پہنچا, ادھر تم نے دروازہ کھٹکھٹا دیا. حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عزیز بن ہارون, پھر تو امام علی مقام امام حسین کے کٹے ہوئے سر کے پاس جا کر ہمارا سلام پیش کرنا. عزیز بن ہارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے وعدہ کیا اللہ کے نبیوں میں تمہارا سلام ضرور نواسے رسول جگر گوشہ بطول امام حسین تک پہنچاؤں گا. اب عزیز بن ہارون نے محافظوں کو 10,000 درہم دیے اور ان سے اجازت لے کر اہل بیت کی خدمت میں حاضری کی. اجازت چاہی, انہوں نے 10,000 درہم لے کر ان کے پاس جانے کی اجازت دی. عزیز بن ہارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امام پاک کے سر مبارک کے پاس جا کر سلام پیش کیا. اے نواسے رسول, اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے آپ کو سلام پیش کیا تھا. میرے آقا کے غلاموں غور کرنا, میرے آقا امام علی مقام امام حسین کے کٹے سر سے آواز آتی ہے میری طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی سلام ہو اور ہارون علیہ السلام کو بھی سلام ہو. میری طرف سے موسیٰ کو بھی سلام ہو اور ہارون علیہ السلام کو بھی سلام ہو. عزیز بن ہارون امام حسین کے سر کی طرف مخاطب ہو کے کہتا ہے آقا حسین میرے لیے کوئی حکم ہو تو ارشاد فرمائیں. امام حسین کے سر سے آواز آتی ہے اللہ تجھ پر راضی ہو. ارے اس کو خواب میں موسیٰ و ہارون علیہ السلام ملے, فرمایا نواسے رسول کو ہمارا سلام پیش کرنا. اور جب عزیز بن ہارون نے امام حسین کے سر کو موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا سلام پیش کیا, امام حسین کے کٹے ہوئے سر سے سلام کا جواب جب سنا, عزیز بن ہارون آقا حسین کے کٹے ہوئے سر کی کرامت دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. حسین میں مختصر کرتا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک لے کر خولی دمشق میں یزید کے دربار میں پہنچا. خولی نے جا کے یزید سے گفتگو کا آغاز اس طرح کیا کہ یہ شخص اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا تھا, ہم نے اس سے کہا کہ آپ کی بیعت کر لے لیکن اس نے انکار کیا. ہم نے سمجھایا, نہ سمجھا, پھر ہم نے ان کو قتل کیا ہے. اب ان کے سر کاٹ کر تمہارے دربار میں پیش کیے ہیں. اب یزید نے کہا تشت میں اور تھال میں رکھ کر حسین کا سر لاؤ. امام پاک کا سر تشت اور تھال میں رکھ کے یزید کے سامنے رکھا گیا. اب اس نے بھی ابن مرجانہ ابن زیاد بدبخت کی طرح ایک چھڑی پکڑی اور نواسے رسول کے لبوں پہ لگانے لگا, امام حسین کے دانتوں پہ لگانے لگا. اس مجلس میں میرے آقا کے ایک صحابی حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے للکار کے فرمایا اور یزید اپنی چھڑی پیچھے ہٹا, تجھے پتا نہیں کہ جس جگہ پہ تو چھڑی لگا رہا ہے یہ بوسہ گائے مصطفیٰ ہے. حضور ان لبوں کو چوما کرتے تھے, حضور ان دانتوں کو چوما کرتے تھے اور تو اس جگہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے. اسی مجلس میں حضرت
सामुरा बिन जुंदुब रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी सहाबी रसूल थे, ये भी बैठे थे। आपने जब यजीद को छड़ी मारते हुए देखा, आपने फरमाया क़त अल्लाहु यदक या यजीद, यजीद अल्लाह करे तेरा हाथ टूट जाए, जिस हाथ से तू नवासे रसूल के लबों पे छड़ियां मार रहा है। कहने लगा अगर तू सहाबी रसूल ना होता तो अभी मैं तेरे कत्ल का हुक्म देता। फरमाया कि तूने नबी की आल अली के नौनहानों को शहीद किया, करवाया, अहले बैते अतहार की इज्जत को पामाल करवाया, मैं किस शुमार में हूं? अब रिवायात में आता है कि जब उसने इमाम हुसैन के लबों पे छड़ी मारी तो उस वक्त कैसरे रूम का एक सफीर यजीद के दरबार में बैठा था। उसने कहा कि हमारे यहाँ एक जजीरा है, उस जजीरे में एक गिरजा है, उस गिरजे में ईसा अलैहिस्सलाम के गधे के खोर के निशान हैं। हम आज तक हर साल उस निशान के पास हदिये तोहफे लेके जाते हैं, और जिस तरह तुम काबे की ताजीम करते हो हम उस निशान की ताजीम करते हैं। हम उस निशान की इतनी ताजीम करें और तुम अपने नबी की आल से ये सलूक करो, तुम बहुत बड़ी गलती पर हो। उसी मजलिस में एक यहूदी बैठा था, वो कहने लगा मेरा और पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम के दरमियान 70 पुश्तों का फासला है, मैं आपकी 70वीं पुश्त में हूं और आज तक लोग मेरी ताजीम करते हैं। तुमने अपने नबी के नवासे हुसैन इब्ने अली और उनकी नबी की आल से ये सलूक और बर्ताव किया है। जब यजीद ने ये बातें सुनी, हालात बिगड़ते हुए दिखाई दिए, तो उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ देख के पूछा ये लड़का कौन है? तवज्जो से सुनना ये बात, बड़ी दिमाग सोची और बड़ी मेहनत से ये मैं आपके पास बातें ला के पेश कर रहा हूं। अब यजीद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा ये कौन है? बताया कि ये अली का पोता है। कहने लगा लड़के तेरा बाप चाहता था कि मसनद खिलाफत पे बैठे, तेरा बाप चाहता था कि मिंबरों पे खुतबा दे, अल्लाह का शुक्र है तेरे बाप की दिली हसरत पूरी नहीं हुई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि मस्जिदों के मेहराब, मस्जिदों के मिंबरों के और इमामत और खिलाफत के वारिस हम हैं या ये तू है, अन करीब इसका फैसला अल्लाह की बारगाह से हो जाएगा। ए जालिम, तुझे पता नहीं कि ये इमामत, ये खिलाफत, ये मस्जिद के मिंबर मेहराब इसके वारिस नबी की आल है, हम इसके वारिस हैं। उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कत्ल का हुक्म दिया कि बड़ा बोल रहा है, गर्दन उड़ा दो इसकी। हजरत उम्मे कलसूम पर्दे के पीछे से बोली इसको कुछ ना कहना, अगर ये भी शहीद हो गए तो हमारी नस्ल का सिलसिला खत्म हो जाएगा। उसने अपना हुक्म वापस लिया। और असल बात वही है जो मैं पहले बता चुका हूं, इमाम हुसैन ने फरमाया था ज़ैनुल आबिदीन तेरा कोई बाल भी बीका नहीं कर सके। अब यजीद कहने लगा ज़ैनुल आबिदीन बताओ तुम्हारी कोई हाजत हो? फरमाया मेरी 4 हाजतें हैं। बोलो कितनी? कहने लगा बोलो कौन कौन सी? आपने फरमाया पहली हाजत ये है मेरे बाप के कातिल को मेरे हवाले किया जाए ताकि मैं अपने हाथ से उसको कत्ल करके बदला लूं। कहने लगा किसने हुसैन को कत्ल किया? खोली कहने लगा सिनान ने। सिनान कहने लगा मैंने नहीं किया, शिमर ने किया है। शिमर कहने लगा मैंने कत्ल नहीं किया। यजीद कहने लगा सारे तो तेरा नाम ले रहे हैं। शिमर कहने लगा हकीकतन तो हुसैन को उसने कत्ल किया है जिसने इब्ने साद को अमीर बनाया, जिसने इब्ने ज़ियाद को लश्कर का अमीर बनाया और जिसने खजाना खर्च किया, हकीकत में तो उसने कत्ल किया है। यजीद ने कहा ज़ैनुल आबिदीन और बात बोलो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने
फरमाया मैं चाहता हूँ कि जितने भी शुहदा के सर नेज़ों पे हैं सारे मेरे हवाले कर दिए जाएं। तीसरी मेरी ख्वाहिश ये है असीरान अहले बैत को मेरे हवाले कर दिया जाए ताकि मैं इनको लेकर अपने वतन मदीना तैयबा चला जाऊं। और चौथी मेरी हाजत और ख्वाहिश ये है कल जुमातुल मुबारक है, कल खुतबा जुमातुल मुबारक देने की इजाजत ज़ैनुल आबिदीन को दी जाए। यजीद ने शर्त अव्वल से इन्हिराफ किया, आखिरी तीनों शर्तों को कबूल करने का वादा किया। रात गुजरी, दूसरा दिन आया, जुमे का दिन हुआ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया यजीद तूने जो वादा किया था वो पूरा कर, मुझे मिंबर पे खड़े होकर खुतबा देने दे। कहने लगा जमीन पे खड़े होकर जो कुछ कहना चाहते हो कह दो, मिंबर पे चढ़ने की इजाजत नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कल तो तूने कहा था कि तुझे इजाजत होगी। अहले शाम और दमिश्क के सरदारों ने जोर दिया, अकाबिरीन के कहने पर यजीद मान गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मिंबर पे जलवा फरोज हुए। आपने अल्लाह की हम्दो सना बयान की। अल्लाह की हम्दो सना बजा लाने के बाद फरमाया ऐ लोगों आना इब्नुल मुस्तफा, मैं कमली वाले मुस्तफा का बेटा हूँ। मैं शहसवारे हल्लाता, ताजदारे हल्लाता, मजहरुल अजाइब वल गराइब, शेर खुदा हैदर कर्रार का बेटा हूँ। सय्यदतुन निसा फातिमा तुज़हरा का नूरे नजर और लख्ते जिगर हूँ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मैं बेटा हूँ। सुन लो मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। मैं सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही के सफर के मुसाफिर काबा कौसैनी अवदना की मंजिलों पे फायद होने वाले आका का नवासा हूँ। अपना तारुफ करवाने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आंखों देखा लोगों को बताना शुरू कर दिया, अरे लोगों ऐसे ज़ैनुल आबिदीन के भाइयों को कत्ल किया गया, ऐसे आना मोहम्मद शहीद हुए, ऐसे अब्बास के बाजू कटे, ऐसे हजरत कासिम की निशानी कासिम को शहीद किया गया, अली अकबर ऐसे शहीद हुए, अली असगर ऐसे शहीद हुए, सकीना ऐसे ऐसे तड़पी। तब आंखों से देखा हुआ हाल ज़ैनुल आबिदीन ने लोगों के सामने बयान करना शुरू किया। लोगों की चीखें निकल गई, आंसुओं से आंसुओं की लड़ी जारी हो गई। अरे पत्थर दिल भी मौन हो गए। यजीद ने कहा मुअज्जिन को अजान कहना शुरू कर दो। जब मुअज्जिन ने अजान शुरू दी, उसके जब जुमले जुबान पे ये आए अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मेरे आका का नामी इसमें गिरामी जब आया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुअज्जिन को कहा मुअज्जिन रुक जा। यजीद को मुखातिबों के कहा ओ यजीद जब तुझे पता है मेरे जद्दे अमजद मेरे नाना जान का नाम अजान में आता है, फिर तूने इतरे रसूल को शहीद क्यों करवाया? तूने अहले बैत अतार की बीबियों को गली गली कैदी बना के क्यों फिराया? तूने दीने मुस्तफा में रखना क्यों डाला? अब भी तो मुसलमान अपने आप को कहता है, बता तू कैसा मुसलमान है? क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने कौन सा मुंह लेके हाजिर होगा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब यजीद को फिर ये बातें कही, लोगों ने लान तान शुरू कर दी। यजीद ने हालात बदलते देखे, उसने कहा कि कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। उसने मुअज्जिन को कहा इकामत पढ़ो, मुअज्जिन ने इकामत पढ़ी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जमात करवाई। जुमा से फारिग हुए, नमाज पढ़ते ही यजीद में चाल चली, काली पट्टी बाजुओं पर माथे पे बांधी और बाहर आके सीना को भी करने लगा, पीटने लगा। खुदा पूरा करे इब्ने ज़ियाद का, खुदा पूरा करे इब्ने साद का, जिन्होंने आले रसूल को कत्ल किया है। अगर मैं वहां होता तो ऐसा ना होने देता। अरे बाद लोगों को यहाँ से मुगालता हो जाता है कि यजीद तो चाहता ही नहीं था इमाम पाक की शहादत और नबी की आल को कत्ल नहीं करना चाहता था। याद रखो ये सारी उसकी सियासी चाल थी,
یہ اپنی سیاست اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے یہ کر رہا تھا. اگر حقیقت میں وہ ایسا ہوتا تو ابن زیاد کو پھر بدلہ کیوں نہ لیتا, ابن سعد سے بدلہ کیوں نہ لیتا. لیکن اس نے بدلہ لینے کی بجائے ان کو نوازا, انعام و اکرامات سے نوازا. امام زین العابدین نے فرمایا تو اپنا وعدہ پورا کر, یہ سر شہداء کے مجھے دے, اہل بیت کے افراد میرے حوالے کر, تاکہ ہم اپنے وطن مدینہ پاک پہنچ جائیں. حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ زیادتی نہ کرنے کی وجہ سے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کیا گیا تھا. اب یہ محب اہل بیت تھے, ان کو ان کا نگران اور محافظ بنا کر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ کیا. جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پاک پہنچا تو مدینے کا عالم ایسا تھا جیسے قیامت برپا ہوگی. روایات میں آتا ہے 5 موقعوں پر اہل مدینہ نے یوں سمجھا جیسے قیامت آ گئی. بولو کتنے؟ ایک موقع وہ تھا جب احد کے میدان میں میرے آقا کے بارے میں شیطان نے خبر پھیلا دی, قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے. تو اہل مدینہ نے سمجھا شاید قیامت آ گئی. اتنے افسردہ ہوئے, اتنے پریشان جیسے قیامت ٹوٹ پڑی. اور دوسرا موقع تب جب ان پر قیامت ٹوٹی جب تاجدار کائنات کا وصال ہوا, اہل مدینہ پر قیامت ٹوٹ پڑی. تیسرا موقع جب امام حسین مدینہ پاک سے مکہ اور مکہ سے پھر کربلا کی طرف روانہ ہونے لگے, جب مدینے سے چلنے لگے تو اہل مدینہ پر قیامت ٹوٹ پڑی. اور چوتھا موقع جب امام حسین اور آپ کے رفیقوں کی خبر مدینہ میں پہنچی کہ وہ شہید ہو گئے. اور 5واں موقع جب لٹا ہوا قافلہ مدینے میں پہنچا. یہ 5 موقع ایسے تھے اہل مدینہ پر قیامت ٹوٹ پڑی. اب امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہداء کے سروں کو جنت البقیع میں, اختلاف ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کہاں دفن ہے. تو معتبر روایات میں یہ ہے کہ آپ کا سر مبارک جنت البقیع ان کی والدہ سیدہ فاطمہ اور حضرت حسن کے پہلو میں دفن کیا گیا. اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے بعد مدینہ طیبہ میں, اب میں نے مختصر انداز میں بہت شارٹ کٹ کر کے یہاں تک آپ کو لایا. امام حسین کی ذات یزید کے لیے اب جائے کوئی نہ, یہ اگلی تقریر بڑی پتہ کی ہے اور بڑی امپورٹنٹ ہے, بڑی مفید گفتگو ہے اگلی سننے والی. یزید کے لیے امام حسین کی ذات بہت بڑی رکاوٹ تھی. جب امام حسین شہید ہو گئے اب وہ بے لگام ہو گئے. پھر ہر طرح کے برائیوں کے اس نے بازار گرم کیے, زنا, لواطت, حرام کاری, سود, شراب خوری علانیہ رائج کر دی, نمازوں کی پابندی ختم کر دی. سن 63 ہجری میں مسلم بن عقبہ کو 20,000 کا لشکر دیکھ کر, یہ گفتگو اس لیے امپورٹنٹ ہے, جو لوگ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں میں حدیثوں کے حوالے سے بتاؤں گا آپ کو, توجہ سے سننا. اور یہ گفتگو دل کی تختی پہ نقش کرنی ہے, لوگ اگر کوئی بات کرے منہ توڑ جواب دینا آپ نے. مسلم بن عقبہ کو 20,000 لشکر دے کر اس نے مکہ معظمہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا. اب اس ظالم نے مدینہ منورہ پہنچ کر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا, لوگوں کے گھر لوٹے, 700 صحابہ کو شہید کیا. روضہ رسول کی بے حرمتی کی گئی, مدینہ پاک کی پاک دامن بیبیوں کی عزت کو لوٹا گیا, مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے, سواریوں کو باندھا گیا, انہوں نے ادھر پیشاب کیا, لید کی, 10,000 صحابہ و تابعین کو تہہ تیغ کیا. 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی, نہ اقامت ہوئی, نہ جماعت ہوئی.
میرے آقا کے ایک صحابی تھے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پاگل بن کے وہاں ٹھہرے رہے. آپ فرماتے ہیں قسم ہے رب ذوالجلال کی، یزیدی لشکر نے 3 دن تک وہاں اذان نہ ہونے دی، لیکن جب بھی اذان کا ٹائم ہوتا تھا روضہ رسول سے اذان کی آواز آیا کرتی تھی. چل کے بولو مدینہ طیبہ میں قتل و غارت کے بعد اب انہوں نے رخ کیا مکہ مکرمہ کی طرف. وہاں جا کر انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر جیسے جلیل القدر صحابی کو شہید کیا. راستے میں مسلم بن عقبہ جس کو یزید نے 20,000 کا لشکر دے کے بھیجا، وہ راستے میں اتفاق سے مر گیا. اس کی جگہ حسین ابن نمیر سپہ سالار بنا. اب اس نے منجنیق کے ذریعے خانہ کعبہ پر پتھر برسائے، کعبے کا چھت ٹوٹ گیا، خانہ کعبہ کا غلاف نظر آتش کیا گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی والی جگہ جو دمبا ذبح ہوا، اس کے سینگ جو بطور تبرک کعبے میں تھے ان کو بھی جلا دیا گیا. 2 مہینے تک شامیوں نے اہل مکہ کا محاصرہ رکھا. اب مکے والے بڑی قسم پرسی کی عالم میں تھے. ادھر 15 ربیع الاول کو شہر حمص میں 64 ہجری کو خبر آ گئی کہ یزید ملعون مر گیا ہے. شہر حمص 15 ربیع الاول والوں نے ان پہ حملہ بول دیا. اس طرح وہ بھاگ گئے اور مکہ والوں کو شامیوں سے چھٹکارا ملا. 39 سال کی عمر میں 3.5 سال حکومت کرنے کے بعد یزید مر گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لعنتی دنیا سے چلا گیا. اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کا نام ہے معاویہ. باپ کا نام بھی کیا ہے؟ حضرت، سارے بولو حضرت. اور بیٹا اگر بدبخت نکل آئے تو باپ کا کیا قصور ہے؟ اگر یزید کی وجہ سے حضرت معاویہ کو برا کہو گے تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو برا نکلا تھا. پھر نوح علیہ السلام کو بھی پیغمبروں کی صف سے نکالو. ارے نوح علیہ السلام کا بیٹا جب ڈوبنے لگا رونے لگے، اللہ پاک نے فرمایا انہو لیس من اہلک، اے نوح علیہ السلام یہ تمہارے اہل میں سے ہے ہی نہیں. پیغمبر کا بیٹا ہے، بدبخت نکلا ہے. تو نوح علیہ السلام کی ذات پہ اگر حرف نہیں آتا تو معاویہ کا بیٹا یزید اگر برا نکل آتا ہے تو حضرت امیر معاویہ کا اس میں کیا قصور ہے؟ ارے معاویہ کو برا بلا کہنے والوں، تبرے بازیاں کرنے والوں، کچھ ہوش کے ناخن لو. حضرت معاویہ بھی اسی طرح صحابی رسول ہیں جس طرح حضرت ابو بکر صحابی ہیں. حضرت معاویہ بھی اسی طرح صحابی رسول ہیں جس طرح حضرت عمر صحابی ہیں. حضرت معاویہ بھی اس طرح صحابی رسول ہیں جس طرح عثمان غنی صحابی ہیں. حضرت معاویہ بھی اس طرح صحابی رسول ہیں جس طرح مولا علی صحابی ہیں. ارے جس طرح ان کا ادب ضروری ہے
اسی طرح حضرت معاویہ کا بھی ادب ضروری ہے. یزید کے باپ کا نام کیا ہے؟ حضرت، اور بیٹے کا نام بھی معاویہ ہے. اس بدبخت کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے معاویہ کو، یہ نہایت نیک سیرت پارسا تھا اپنے دادے کی طرح، بیمار تھے، مجبور کر کے ان کو خلافت کی مسند پہ بٹھایا گیا. 40 دن یا 2 ماہ کے بعد 21 سال کی عمر میں ان کا بھی وصال ہو گیا. اب یہ باتیں سنی، کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یار خیر ہے تو وہ مسلمان تھا، ہے تو وہ کلمہ گو تھا، یہ عقل نہیں مانتی کہ اس طرح اس نے کیا ہو کہ صحابہ کو، چلو کربلا میں تو امام حسین نے ان کی بیعت نہیں کی تو اس لیے وہ معاملہ ہوا. اب مدینہ پاک میں حضور کے روزے کی بے حرمتی کرنا، مسجد نبوی میں سواریاں بنوانا، پیشاب اور لید وہاں غبر کروانا، ایک مسلمان سے ایسا بات عقل نہیں مانتی. تو یاد رکھو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید. فرمایا میری سنت کو سب سے پہلے بدلنے والا اور میرے دین میں رکھنا اندازی کرنے والا ایک شخص بنی امیہ سے ہوگا اور اس بدبخت کا نام یزید ہوگا. بولو اس کا نام، سارے بولو اس کا نام یزید ہوگا. اور بعض لوگ آج امام حسین کو باغی کہتے ہیں، نعوذ باللہ، اور یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں. اور وہ امیر المومنین کیوں کہتے ہیں؟ کس بیس پہ کہتے ہیں؟ یزید کو پیدائشی جنتی ثابت کرتے ہیں. کس بیس پہ؟ ان کے پاس ایک حدیث ہے جس حدیث کو حدیث قسطنطنیہ کہا جاتا ہے. بولو حدیث قسطنطنیہ. کئی مرتبہ آپ کو اچھا جی پھر یزید کے بارے میں تم کہتے ہو جہنمی ہے، تو حدیث قسطنطنیہ کا مطلب کیا ہوا؟ تو آؤ وہ حدیث قسطنطنیہ بھی سنو اور اس فقیر محمد اعظم چشتی سے اس کا جواب بھی سنو، تاکہ کسی کو اعتراض کی جرأت باقی نہ رہ جائے، کسی کے ذہن میں خیال اور اشکال باقی نہ رہ جائے. وہ حدیث قسطنطنیہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم. فرمایا میری امت میں سب سے پہلا وہ لشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ آور ہوگا وہ بخشا ہوا ہے. پھر حدیث سنیں، فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم. میری امت میں سے سب سے پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ آور ہوگا مغفور لہم، وہ بخشا ہوا ہے. بولو وہ بخشا ہوا ہے. اور یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 410 ہے. ارے یاد رکھو اس حدیث سے یزید کو پیدائشی جنتی ثابت کرنے والوں، ہمارا اہل سنت و جماعت کا اعلان، یہ عقیدہ اور جواب بھی سنو. مصطفیٰ کا فرمان برحق ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے نظام کائنات بدل سکتا ہے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن مدینے والے کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. حضور کا فرمان برحق ہے. حضور نے فرمایا سب سے پہلا میری امت کا وہ گروہ جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے. ارے حضور کا فرمان برحق ہے، لیکن جو تم چاہتے ہو تمہارا مدعا پورا نہیں ہوتا. حضور نے کیا فرمایا؟ جو سب سے پہلے اول جیش من امتی، یہ جملے غور طلب ہے، اول جیش من امتی،
میری امت میں سے سب سے پہلا لشکر جو کیسر کے شہر پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے. ایک بار آپ بھی بولے, میری امت میں سے سب سے پہلا لشکر. اب سنیے جواب. حضور کا فرمان پر حق ہے, لیکن یزید پیدائشی جنتی ثابت نہیں ہوتا, اس لیے کہ یزید نے حملہ کیا قسطنطنیہ پر, ہم یہ بھی مانتے ہیں, لیکن اس کے حملے کے بارے میں 4 اقوال ہیں کہ اس نے جب قسطنطنیہ پر حملہ کیا سن 49 ہجری, دوسرا قول 50 ہجری, تیسرا قول 52 ہجری, چوتھا قول 55 ہجری. 49, 50, 52, 55 ہجری میں سے کسی ایک حسن میں اس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا. ہم مانتے ہیں اس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا, لیکن یاد رکھو مصطفیٰ نے فرمایا اول جیش من امتی, سب سے پہلے میری امت میں سے جو گروہ حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے. ارے اس نے 49, 50, 52 یا 55 ہجری میں سے کسی ایک سن میں حملہ کیا تھا, لیکن 47 یا 46 ہجری میں حضرت خالد بن ولید کے بیٹے حضرت عبد الرحمن نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا. 46 یا 47 ہجری کو حضرت عبد الرحمن بن خالد نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا. ارے حضور کا فرمان تو برحق ہے, لیکن سب سے پہلے لشکر حملہ کرنے والا لشکر وہ یزید کا نہیں تھا, سب سے پہلے حملہ کرنے والا لشکر حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید کا تھا. تم یزید کو اس سے پیدائشی جنتی ثابت کرتے ہو, اس سے یزید پیدائشی جنتی ثابت نہیں ہوتا ہے, اس سے پیدائشی جنتی حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید ثابت ہوتے ہیں. اور پھر اور سنو, یزید کو امیر المومنین کہنے والوں نوفل بن ابو الفراق کہتے ہیں. میں اموی خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں بیٹھا تھا, یہ مروان کے پوتے ہیں اور عبد الملک بن مروان کے داماد ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو تاریخ سے واقفیت ہے وہ نام سنتے ہی عقیدت سے ان کا نام سنتے ہیں اور احترام سے ان کے دل میں ان کا نام سنتے ہی جگہ آتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں نوفل بن ابو الفراق کہتے میں بیٹھا تھا, یزید کا تذکرہ چل نکلا. تذکرہ چلتے چلتے ایک شخص نے یزید کو امیر المومنین کہا. توجہ کرنا, توجہ. یزید کو امیر المومنین کہا. عمر بن عبدالعزیز جلال میں آ گئے, یہ اموی خلیفہ ہیں, مروان کے پوتے ہیں, عبد الملک بن مروان کے داماد ہیں, اور تقوی و پرہیزگاری کا عالم یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کو خلفاء راشدین میں شمار کیا جاتا ہے. عمر بن عبدالعزیز نے جب سنا کہ اس نے یزید کو امیر المومنین کہا ہے, آپ جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا اس بدبخت کو 20 درے مارے جائیں. 20 کوڑے لگاؤ اس کو. عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا یزید کو امیر المومنین کہنے والے کو 20 کوڑے لگاؤ. ارے آج بھی کئی نام نہاد مسلمان یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں, امام حسین کو نعوذ باللہ باغی کہتے ہیں. ارے یاد رکھو آج بھی کئی عمر بن عبدالعزیز جیسا کوئی حاکم وقت ہوتا, کوئی خلیفہ ہوتا تو یقیناً ایسے بدبختوں کو درے لگواتا, کوڑے مرواتا. لیکن آج ہماری دنیا کے اندر اگر کوئی ایسا سپہ سالار اور حکمران نہیں رہا ہے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ یزید کو امیر المومنین کہنے والوں کو رب سے درے ماریں گے, رب کے فرشتے درے ماریں گے اور کوڑے ماریں گے. ارے ساری تقریر کا خلاصہ
اور لبے لباب یہ ہے، ارے یزید کو امیر المومنین کہنے والوں، تمہیں یزید مبارک ہو اور امام حسین کے دیوانوں کو حسین مبارک ہو۔ اور سنو میرے آقا کا فرمان، حضور نے فرمایا من احبنی واحب ہذین وامہما واباہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا جس نے میرے ساتھ محبت کی، میرے ان دونوں نواسوں شہزادوں کے ساتھ محبت کی، ان کی والدہ فاطمہ سے محبت کی، ان کے والد علی سے پیار کیا، وہ قیامت والے دن جنت میں وہاں ہوگا جہاں محمد کا ڈیرا ہوگا۔ مچل کے بولو، فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، وہ جنت میں اسی مقام میں ہوگا جہاں آمینہ کا لال ہوگا۔ ارے جو ان کا دیوانہ ہوگا وہ تو مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا، اور جو ان کی محبت سے خالی ہے ان کے بارے میں حضور نے کیا کہا؟ فرمایا لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلی وصام ثم مات فهو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار، فرمایا کوئی اگر حرم کعبہ میں چلا جائے، کعبے کے سائے کے نیچے نماز پڑھے، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھے، حرم کعبہ میں ساری زندگی روزے رکھتا رہے، پھر مار جائے اور اس حال میں مرے، اس کے دل میں اہل بیت کی عداوت ہو، اہل بیت کی دشمنی ہو، فرمایا نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی، روزے منہ پہ مارے جائیں گے، عبادات منہ پہ ماری جائیں گی، داخل النار، وہ بدبخت جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ارے میں ساری تقریر کا آخری جملہ یہ بولنا چاہتا ہوں، اللہ کرے یزید کو امیر المومنین کہنے والوں کا حشر نشر اور انجام یزید کے ساتھ ہو، اور امام حسین کے غلاموں کا امام حسین کے ساتھ ہو۔ اگر تمہیں یزید اتنا ہی اچھا لگتا ہے، اپنے بچوں کے نام یزید کیوں نہیں رکھتے؟ اپنے بیٹوں کے نام یزید رکھا کرو۔ ارے ہمیں آقا حسین اچھے لگتے ہیں نا، ہم اپنے بیٹوں کے نام حسن رکھتے ہیں، حسین رکھتے ہیں۔ تمہیں یزید سے پیار ہے، تم بھی نام یہ رکھا کرو۔ ایک طرف اس سے پیار کے دعوے کرتے ہو، اس کو امیر المومنین کہتے ہو، اور پھر عملاً کوئی نام بھی اس کے نام پر نہیں رکھتے۔ سنیو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، ہم کملی والے کے بھی غلام ہیں، مصطفیٰ کے اصحاب کے بھی غلام ہیں، اور کملی والے کی آل کے ہر فرد کے بھی غلام ہیں۔ یہ تاریخی واقعات تھے امام حسین کی شہادت سے لے کر یزید کے مرنے تک میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب اس کے بعد قاتلان امام حسین کا انجام کیا ہوا، اور جس نے ان سے بدلے لیے، ان کو سزائیں دی، مختار بن عبید ثقفی، اس کا پھر انجام کیا ہوا؟ یار زندہ صحبت باقی، زندگی رہی تو انشاءاللہ العزیز اگلے سال یہ فقیر اگلا موضوع بیان کرے گا۔ فقیرانہ آئے صدا دے چلے، میاں خوش رہو ہم دعا دے چلے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔